السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کا عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ عمل کرنے کی کچھ چند وجوہات ہوتی ہیں کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو صرف وہی عمل کیا جائے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جائز مناسب ہو۔ اگر کوئی بھی قرآنی آیت پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ میرے ایک پیشنٹ نے مجھے بتایا، تو اس نے کہا کہ میری حالت بہت بری ہے، بہت مسائل ہیں، بڑے چیلنج ہے، میرا سٹاف بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو میرا بزنس ہے وہ بند ہو رہا ہے، اپنی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، گھر میں جھگڑے وغیرہ بھی شروع ہو گئے ہیں، بہت سارے مسائل بتائے۔ جب میں نے اس سے ہسٹری پوچھی، میں نے کہا کون سی آپ نے کچھ ایسا پڑھا یا کوئی علاج کروایا کیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کافی باتیں بتائیں، لیکن ایک بات انتہائی عجیب و غریب تھی جس کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں یہ والی پڑھائی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا انتہائی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کچھ لوگ سورۃ یاسین کو مبین سے مبین پڑھتے ہیں، یعنی کہ سورہ یاسین شروع کی، مبین آ گئی، مبین تک پڑھا، پھر شروع سے کی، پھر دوسری مبین پر پہنچ گئے، پھر واپس پہلے سے شروع کیا، تو پھر تیسری مبین پر پہنچ گئے، پھر واپس پہلے سے شروع کیا، پھر چوتھی مبین پر پہنچ گئے۔ کچھ اس طرح پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر مبین کے اوپر سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر مبین کے اوپر اسماء الحسنیٰ پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ سورہ یاسین کی ترتیب کو توڑ رہے ہیں، یعنی کہ جو قرآن پاک میں سورہ یاسین کی ترتیب ہے اس کو آپ چینج کر رہے ہیں، تو یہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کا عمل کرنا ایک جادو کی علامت ہے، تو اس کا بہت کم، بہت ہزار میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کا ضرورت کے مطابق کام ہو جاتا ہے، ادروائز 999 لوگ جو ہیں وہ اس کا نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ ادروائز جو ایک بندہ ہزار میں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی کون سا شریعت کے حساب سے۔ شریعت میں تو کوئی ایسی چیز کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ جو کسی مسئلے کے اوپر کوئی چیز نہ بتائی گئی ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ایسا عمل کوئی بھی ہو جو شریعت سے ٹکرا جائے۔ اب دیکھیں نا، سادہ لوگ بڑا سمجھیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو سورہ یاسین ہی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں جی علماء کرام سورہ یاسین ہی بتا رہے ہیں، اس میں کون سی شرک والی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بری بات ہے۔ سادہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سورہ یاسین ہی پڑھنی ہے مبین سے مبین۔ لیکن ڈیپلی دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ایسے بتایا گیا ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کریں، پہلی مبین پر پہنچیں، پھر واپس جائیں، پھر دوسری مبین پر پہنچیں، پھر واپس جائیں، پھر تیسری مبین پر پہنچیں۔ تو اس طرح کرنے سے کون سا مسئلہ جو ہے وہ، اس طرح تو آپ شیطانی عمل کر رہے ہیں، یہ تو ایک جادو کی علامت ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، اور بہت سارے لوگ قرآنی وظائف کے نام سے، قرآنی آیتوں کے نام سے لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے نہ صرف دنیا کے معاملات بنتے ہیں، اور سب سے بڑا ڈینجرس پرابلم یہ ہے کہ انسان کی آخرت داؤ پہ لگ جاتی ہے، ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ آپ کیسے جواب دیں گے آخرت میں جب آپ آگے پہنچیں گے؟ مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن پاک کی ترتیب کو اس طرح خراب کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو ہزاروں سال بھی اگر زندہ رہیں واپس تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل اپنے حکم کے مطابق ہمیں کام کرنے کی، عمل کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔